सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करने का हुक्म दिया गया। इस पर हम पहले भी लॉग कर चुके हैं। तो ये खबर सामने आने पर इमरान खान के ख़ानदान की तरफ से सजदा शुक्र अदा किया गया। इमरान खान के ख़ानदान में कौन शामिल हो सकता है? मैं समझता हूँ कि इमरान खान का वो सारे का सारा ख़ानदान ही है, जो उनके बहनें हैं, जो उनके भाई हैं, इमरान खान के जो रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार और इसके अलावा इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, इमरान खान के जो हामी हैं, वो भी इमरान खान के ख़ानदान ही में आ जाते हैं। गो के अमूमन यही समझा जाता है कि करीबी रिश्तेदारों ही को ख़ानदान समझा जाता है। ताहम इमरान खान के साथ लोग जिस तरह से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, उनकी हमायत करते हैं, तो उनको भी ख़ानदान ही कहा जाना चाहिए। इमरान खान के जो चाहने वाले उन सबको हमने ख़ानदान ही यहाँ पे करार दिया और ख़ानदान की तरफ से इमरान खान की जिस तरह से उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करने की हदायत सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इन लोगों की तरफ से सजदा शुक्र अदा किया गया। किसी ऐसे शख्स की तरफ से जो इमरान खान का हामी है, उसने हुकूमत के खिलाफ ऐसी कोई जहर अफशानी वाली बात नहीं की, हुकूमत के खिलाफ बात नहीं की और हुकूमती अदारों के बारे में भी किसी की तरफ से मनफी बात नहीं की गई। लेकिन जैसा कि आज हालात हैं, जैसा कि सूरत हाल है, जिस तरह से इन लोगों को फॉर्म 47 पर लाया गया था, एक तरफ तो लोग सजदा शुक्र अदा करें और दूसरी तरफ इनकी मैं मर गई है। मैं मर गई से मतलब आप जो भी ले सकते हैं, वैसे तो कोई और अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हमने यही कहा है कि इन लोगों की मैं मर गई। जिस तरह से इनको तकलीफ हुई, इमरान खान को ऐसा रिलीफ क्यों दे दिया गया है? तो ये और इनके जो टाउट सहाफ़ी हैं, जो इनके एंकर, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये अदालत का फैसला तो हमने मानना ही था। तो क्या पहले अदालत के फैसले ये नहीं थे कि इमरान खान के साथ उनकी बहनों की मुलाकात करवाई जाए? कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये काया पलट फैसला इन जजों की तरफ से कैसे आ गया, इनकलाबी फैसला कैसे आ गया? क्या जजों के दिमाग में इनकलाब उग पड़ा है? इमरान खान के बारे में जो भी समात होती है, जो भी इमरान खान का केस होता है, उसमें जिस तरह से जजों के रिमार्क्स सामने आते हैं, लेकिन इस केस के दौरान ये देखा गया कि इस बेंच की सरबराही शाहिद वही साहब कर रहे थे और उनके साथी जजों में एक तो नईम अफगान थे और दूसरे इब्राहिम इश्तियाक थे। इब्राहिम इश्तियाक साहब ये पेशावर हाई कोर्ट से आने वाले जज हैं, जबकि नईम अफगान साहब के बारे में पता है कि किस तरह से इमरान खान के खिलाफ और तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी उनके खिलाफ फैसले देते रहे। ताहम आज जो कुछ इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ नजर आता है, जो कि इनकी तरफ से इमरान खान पर एहसान नहीं है, बल्कि कानून के मुताबिक ही उनको ये रिलीफ दिया जा रहा है। बहरहाल ऐसी अदलिया के होते हुए भी उनकी तरफ से इसको रिलीफ ही समझा जाएगा कि जजों को जिस तरह से कंप्रोमाइज किया गया है। कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ऊपर से आने वाला ये फैसला है जजों की तरफ से जो सुना दिया गया है। कुछ ने तो ये भी कहा कि जिस तरह से रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स कांग्रेसमैनों की तरफ से मार्को रूबियो को इमरान खान की सूरत हाल के बारे में कहा गया था, उसी प्रेशर के तहत ये फैसला आया है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरह की आज की सूरत हाल है, जिस तरह के सूबों का मामला चला हुआ है, जिस तरह से 28वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, इस हवाले से भी इमरान खान को रिलीफ देने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। बहरहाल इस तरह की थ्योरियां सामने आती रहती हैं। हमने यहाँ पे ये बात करनी है कि इमरान खान की बहनों की तरफ से जिस तरह से कोशिश की जा रही थी कि उनके भाई के साथ उनकी मुलाकात करवा दी जाए, तो इससे भी मामला थोड़ा सा आगे चला गया। इमरान खान को कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा आज की अदलिया के होते हुए रिलीफ मिल जाएगा। तो जिस तरह से लोग कहते हैं कि क्या जज इनकलाबी हो गए हैं, जजों की सोच में बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है, हो सकता है कि ऐसा ही हुआ और इंसानी हमदर्दी के तहत और इसके साथ साथ कानूनी तौर पर भी जायज़ और आनी तौर पर भी यही फैसला बनता था कि आपके एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, उनको जेल में किस हालत में रखा जा रहा है और उनकी कंडीशन क्या है। और फिर हुकूमत का जो बोर्ड था उसकी तरफ से भी जिस तरह की इमरान खान की सेहत बताई गई थी, वो परेशान कुन सूरत हाल थी। तो इस सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जजों की तरफ से ये सारा कुछ किया गया। लेकिन फिर भी ये सवाल सामने ज़रूर आता है कि इमरान खान को जिस तरह से फिक्स करने के लिए इनकी तरफ से, इस हुकूमत की तरफ से, रजीम की तरफ से सारे इकदाम किए गए थे, तो ऐसे में इमरान खान को इतना बड़ा रिलीफ मिल जाना ये सवाल तो पैदा करता है। बहरहाल इमरान खान के हामियों ने सजदा शुक्र अदा किया, यही उनको करना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि साजिशी थ्योरी
آڈیٹوریم میں جانے کی نہ تو عمران خان کے خاندان کو ضرورت ہے، نہ عمران خان کے حامیوں کو ضرورت ہے، اور نہ ہی غیر جانبدار جو اینکر ہیں، جو تجزیہ کار ہیں اور جو صحافی ہیں ان کو ضرورت ہے۔ تو آپ کے سامنے ہم نے پہلے بھی تھوڑی سی تفصیل اس کیس کی رکھی تھی، تو مزید تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور جس طرح سے عمران خان کی بہنوں کی طرف سے کہا گیا اور سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا، انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ کسی قسم کی بات چیت عدالت کے باہر آ کے نہیں کی جائے گی۔ عمران خان کے ساتھ جو بھی بندہ ملے گا وہ باہر آ کے کوئی بات نہیں کرے گا، اور یہ بھی عدالت کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ان کے ساتھ عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان رہ سکتی ہیں، اور فیصل سلطان بھی عمران خان کے پاس جا آ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بھی عمران خان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے وہ فیصلے کی تفصیل رکھتے ہیں جو پہلے ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکے تھے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو شفا ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو اگلی سماعت تک شفا ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، عمران خان کو سخت سیکورٹی میں ہاسپٹل منتقل کیا جائے، ہاسپٹل کے باہر امن و امان کی صورتحال متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان سے ملاقات اور علاج سے متعلق مقدمات کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس شاہد وحید نے استفسار کیا کہ عمران خان کا میڈیکل ریکارڈ دینے میں کیا مسئلہ ہے، جو مواد دیا گیا ہے وہ صرف میڈیکل رپورٹ کی سمری ہے۔ جسٹس شاہد وحید نے عمران خان کا تمام میڈیکل ریکارڈ آئندہ سماعت سے قبل جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ریکارڈ عدالت میں آئے گا تو خفیہ نہیں رہے گا۔ جسٹس نعیم افغان نے کہا کہ آپ کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اینجیوگرافی کرانی ہے، کیا جیل میں اینجیوگرافی ہو سکتی ہے؟ جس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا باہر ہاسپٹل سے ہو سکتی ہے۔ جسٹس شاہد وحید کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی نہ نبض نارمل ہے نہ ہی دل، میڈیکل رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے وائٹل آرگن متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ فاضل جج نے استفسار کیا کہ بہنوں کی ملاقات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، جس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بتایا کہ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو ملاقات نہیں ہوگی، جس پر عدالت نے کہا کہ اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو آپ بھی کریں گے۔ بہنوں سے ملاقات کوئی احسان نہیں، ان کا بنیادی حق ہے، ریاست کا کام نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کو بتایا کہ 3 سال میں بانی پی ٹی آئی سے بہنوں کی 48 ملاقاتیں کرائی گئی ہیں۔ تو ناظرین ذرا غور کیجئے کہ 3 سال میں 48 ملاقاتیں کروائی گئی ہیں، اور ہر سال کے 52 ہفتے ہوتے ہیں۔ 52 ہفتوں میں اندازہ کیجئے کہ ہر ہفتے عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کروائی گئی، جس پر سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے 3 سال کے دوران بہنوں کی ملاقاتوں کی تمام تفصیلات طلب کر لی۔ عدالت نے عمران خان کے بچوں سے بات کرانے کا ریکارڈ بھی مانگ لیا۔ وکیل پی ٹی آئی عزیر بھنڈاری نے کہا کہ بہنوں کی کم از کم ملاقات کرائی جانی چاہیے، بہنوں ڈاکٹر کو بانی سے ملاقات کی اجازت دی جانی چاہیے۔ جسٹس نعیم اختر نے ریمارکس دی ہے کہ پی ٹی آئی کو عمران خان کی صحت پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ عزیر بھنڈاری نے کہا کہ عمران خان کا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں مکمل چیک اپ کرایا جائے، جس پر جسٹس شاہد وحید نے استفسار کیا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ باہر آ کر میڈیا ٹاک نہیں ہوگی۔ وکیل نے کہا کہ ڈاکٹر عظمیٰ کا وکیل ہوں اور ان کی ہدایت کے مطابق ہی گارنٹی دے رہا ہوں کہ ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر عاصم ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گے۔ عظمیٰ خان کے وکیل نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ڈاکٹر عظمیٰ اور ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کو ملاقات کی اجازت دی جائے، جس پر عدالت نے پوچھا کہ ڈاکٹر عظمیٰ کیا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں؟ وکیل نے کہا نہیں، عظمیٰ میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ جسٹس شاہد وحید نے پوچھا کہ ڈاکٹر عاصم یوسف تو معدے کے ڈاکٹر ہیں اور رپورٹ کے مطابق انہیں معدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس پر جج نے کہا کہ کسی درخواست گزار بانی پی ٹی آئی کا چیک اپ کرنے والے ڈاکٹر کی اہلیت پر سوال نہیں اٹھایا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کو بتایا کہ ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہ کرنے کی یقین دہانی کی خلاف ورزی کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس زیر سماعت ہے، جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میڈیا ٹاک کر کے یقین دہانی کی خلاف ورزی ہوئی تو وہ یقین دہانی میری تھی، باقیوں کا کیا قصور ہے؟ جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دی ہے کہ اگر ہم افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں گے تو پھر سلمان اکرم راجہ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ جسٹس نعیم افغان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والوں کو ایک چیز طے کر لینی چاہیے کہ عمران خان کی طبی حالت پر کوئی سیاست نہیں ہوگی، عمران خان کے علاج پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ پی ٹی آئی اور فیملی کو بیان حلفی دینا ہوگا کہ ملاقات کے بعد کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی۔ عدالت نے کیس کی سماعت کے دوران عظمیٰ خان کو بات کرنے سے روک دیا اور کہا کہ آپ کے وکیل موجود ہیں، بات نہ کریں۔ عظمیٰ خان کے وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا بلڈ کلاٹ کیوں ہوا، اس کی وجہ سامنے آنی چاہیے۔ 1979 میں جو ہوا نہیں چاہتے
واقعات دوبارہ ہو۔ جسٹس نعیم افغان نے بانی پی ٹی آئی کے مقدمات کی مکمل تفصیل طلب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے کتنے مقدمات ہیں، انڈر ٹرائل قیدی ہیں، تفصیل فراہم کی جائے۔ بانی کتنے کیسز میں سزا یافتہ ہیں، کتنے کیسز میں سزا معطل ہو چکی ہے، اس کی بھی سپریم کورٹ میں تفصیل دی جائے۔ سپریم کورٹ نے اڈیالہ جیل حکام سے بانی کی گزشتہ 3 سال کی ملاقاتوں کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے کہا کہ بتایا جائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کیوں ہوئی۔ جسٹس شاہد وحید نے پوچھا کہ کس بہن کی ملاقات ہونی چاہیے، جس پر عزیر بھنڈاری نے کہا کہ عظمیٰ خان، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہیں اس لیے ان کی ملاقات کرائی جائے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ عظمیٰ خان کی درخواست پر ہمیں نوٹس جاری نہیں ہوا، جس پر جسٹس نعیم افغان نے کہا کہ آپ کا نکتہ بھی دیکھ لیں گے۔ اس میں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد پیش ہو چکے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل کا کہنا تھا کہ میں عظمیٰ خان والے کیس میں پیش نہیں ہوا، جس پر جسٹس نعیم افغان نے کہا کہ آپ یہ بات صحیح کیوں نہیں کی۔ جسٹس شاہد وحید بولے کہ آپ اسلام آباد کے سینئر ترین لا آفیسر ہیں، ایسے نہ کریں۔ جسٹس شاہد وحید نے پوچھا کہ آپ نجی ہاسپٹل ہی کیوں منتقلی چاہتے ہیں، جس پر وکیل عزیر بھنڈاری کا کہنا تھا کہ پیمنٹ میں تو اکثر لے کر جایا جاتا ہے۔ فاضل جج نے پوچھا کہ نجی ہاسپٹل کے اخراجات کون ادا کرے گا، اس پر وکیل عظمیٰ خان کا کہنا تھا کہ نجی ہاسپٹل کے اخراجات ہم ادا کریں گے۔ عدالت نے پوچھا کہ بانی پی ٹی آئی کے علاج کی رپورٹس پبلک نہ کرنے کی گارنٹی کون دے گا، میڈیکل رپورٹ کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، اس کی یقین دہانی کون کرائے گا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سیاسی جماعت میڈیکل رپورٹ سیاست کے لیے استعمال نہیں کرے گی، میڈیکل رپورٹ ڈاکٹرز اور بانی کی فیملی کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو علاج پر سیاست کرنے سے روکتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان بھی بانی پی ٹی آئی کے ہمراہ ہوں گے۔ ہفتے میں ایک دن اہل خانہ سے بھی عمران خان کی ملاقات کا حکم دے دیا اور کہا کہ بانی پی ٹی آئی آئندہ سماعت تک ہاسپٹل میں رہیں گے، نجی ہاسپٹل کے تمام اخراجات پی ٹی آئی برداشت کرے گی۔ عدالت نے عمران خان سے ملاقات کے کیس کی سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی اور آئندہ سماعت پر اڈیالہ جیل حکام کو بھی طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو اگلی سماعت تک ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، بانی پی ٹی آئی کو سخت سیکورٹی میں ہاسپٹل منتقل کیا جائے، ہاسپٹل کے باہر امن و امان کی صورتحال متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 16 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ کہا گیا ہے کہ 16 ستمبر کو عدالت بیٹھے گی، سماعت کرے گی اور جائزہ لے گی کہ عمران خان کو کیا جیل میں واپس بھیجا جائے یا پھر ان کی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ ان کو ہاسپٹل رکھا جائے۔ اس پر بھی فیصلہ 16 ستمبر کو ہوگا۔ اس کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے اور عمران خان کی مکمل صحت یابی کے لیے آپ بھی دعا کیجیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اور عمران خان کے حامی بھی دعا کرتے ہیں۔ بلکہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کے اندر انسانیت کی تھوڑی سی رمق بھی ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ہے، وہ مسلم لیگ نون کا ہے یا کسی بھی پارٹی کا ہے، جو صحت یابی کی دعا کسی کے لیے بھی نہ کرے، ان میں عمران خان بھی شامل ہیں۔ اللہ حافظ۔